الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. عزیز طلباء، یہ سال کا آغاز ہے. الحمدللہ تعلیم کا نظام شروع ہو چکا ہے، اور کسی نظام کو شروع کرتے وقت اگر انسان کے اندر ایک نیا عزم ہے، ایک نیا حوصلہ ہے، کچھ کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ ایک بڑا مبارک آغاز ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ شروع ہی سے غفلت اور کوتاہی ہو تو اس کے نتائج عام طور پر انتہائی نامناسب سامنے آتے ہیں. اور دنیا میں اللہ کے ہی نظام جو کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہتر نتائج پیدا فرماتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں. اس میں کبھی کسی کے لیے مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کا نظام یہی ہے کہ جو بھی محنت کرے اس کا کوئی پس منظر ہو یا نہ ہو، اس کا خاندانی ماحول جو بھی رہا ہو، وہ کسی علاقے کا ہو، وہاں کبھی کوئی عالم یا حافظ پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا، لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرتا. اس کی مثالیں تاریخ میں ایک دو نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں بہت بڑے بڑے علماء اور ائمہ، بڑے مصلحین و مجددین متعدد ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ان کا آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا، پیچھے سے کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آئے گا گھروں کا کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں تو ہمیشہ علم رہا. وہاں تو ایک ماحول تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کیا. نہ جانے کتنے ایسے ائمہ ہیں اور علماء ہیں جن کے خاندان میں شاید نسلوں میں کوئی پیدا نہ ہوا، جن کے علاقوں میں کبھی علم کی روشنی نظر نہیں آئی، لیکن اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. اور جب انہوں نے طے کر لیا اور اس متعین راستے پر اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا، جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے لیے متعین فرمایا، اللہ نے دکھایا کہ انہوں نے کس مرتبے تک رسائی حاصل کی، کہ اگر ان کا نام بھی آج لیا جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک روشنی ہے. تو آپ یہاں پر آئے ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، مختلف خاندانوں کے ہیں، اور بعض ایسے علاقوں کے ہیں جہاں کبھی علم کا کوئی چرچا نظر نہیں آتا. لیکن آپ یاد رکھیں، کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے کی اصلاح کے لیے اور وہاں علم کی روشنی پہنچانے کے لیے قبول کیا. آپ یہاں اس لیے آئے ہوں کہ آپ تیار ہو کر یہاں سے جب جائیں تو آپ کے علاقے میں علم کی روشنی ہو، اور ایسا چراغ روشن ہو. بلکہ چراغ کی کیا حیثیت ہے، میں اگر آگے یہ بڑھ کر کہوں کہ ایسا چاند نکلے، ایسا سورج نکلے کہ جس سے پورا علاقہ روشن ہو جائے، دور دور تک روشنی پہنچے، تو کچھ مشکل نہیں. لیکن یہ سب جب ہوتا ہے
کہ جب آدمی طے کرے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ہمارے عزیز طلباء میں بہت سے ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہیں اور بڑی تعداد ہے جو پہلے سے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میں دونوں سے کہتا ہوں، سال کا آغاز ہے، جو پہلے سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر وہ تجدید کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے عزم ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ ان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائے، ایک نئی روشنی عطا فرمائے گا۔ اور کیا بعید ہے کہ گزشتہ سالوں میں جو غفلت رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے عزم و حوصلے کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیں۔ اس سال میں جو پہلے کمی رہی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کم ہم نے حاصل کیا۔ یہ دنیا تو اسی نظام کے ساتھ جاری ہے، آدمی کچھ کھوتا ہے کچھ پاتا ہے۔ ہمیں حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے سالوں کھوئے، ہم نے سالوں یہاں وقت گزارا۔ کتنے عزیز طلباء ہیں کئی سال سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کتنے عزیز طلباء ہیں جو ابھی آئے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے یہاں ایک نئی روشنی ہے، ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا پیغام ہے، ایک نیا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سال ہمیں ایسا گزارنا ہے کہ ہم خود محسوس کریں اور دنیا محسوس کرے کہ انہوں نے کسی ادارے میں جا کر جو وقت گزارا وہ ایسا وقت گزارا کہ ان کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی، ان کی زندگی میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا، ایک ایسا طرز زندگی لے کر یہ آئے کہ جس میں ہزاروں کے لیے راستہ ہے اور ہزاروں کے لیے اس میں ایک ایسی روشنی ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب اسی سال کے آغاز میں ہم طے کریں، ہم ارادہ کریں کہ ہمارے یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کھپانے کے لیے آئے ہیں اور کیا لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایک امانت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹا اٹھاتا ہے، انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں، ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے، تواصی بالحق کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تواصی بالصبر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی ایک امانت کے طور پر ہمیں دی ہے۔ خاص طور سے میں کہتا ہوں آپ کو جو زندگی ملی اور یہ عمر کا مرحلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسی امانت ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسی زمین ہموار فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لیں گے جس کے بارے میں شاید آپ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ جب ہوگا ابھی سے آپ طے کریں، ابھی سے ارادہ کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں مدارس میں کیوں آتے ہیں، یہ مدارس کیوں قائم کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو دین کے قلعے کہا جاتا ہے، جہاں ایمان کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، علم کی اشاعت کا کام ہوتا ہے، جہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو عالم کے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ ہوتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے حقیقت میں یہ مدارس اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں پر کوئی آسانی پیدا کی جائے، آپ کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ آپ کے لیے معاش کے راستے کھل جائیں۔ میں صاف کہتا ہوں ان مدارس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں انسان تیار کیے جائیں، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کر سکیں کسی درجے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم کی وراثت ہے، یہ دینار و درہم کی وراثت نہیں ہے، یہ موٹی آسانیوں کی وراثت نہیں ہے، لمبی لمبی تنخواہوں کی وراثت نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہاں تک کہا کہ ہماری ان مدارس میں اگر زیادہ تنخواہیں بھی رکھی جائیں تو نسبت صدیقی کے منافی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ جو تھا وہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خلافت کا بار ان پر آیا اور اس کے بعد وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلے، حضرت عمر نے تھاما اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو فرمایا میں کاروبار کرتا ہوں، بچوں کی ضروریات ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ آپ کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ جاری ہوگا، لیکن آپ پورا وقت خلافت کے اہم کاموں میں لگائیں۔ انہوں نے قبول فرمایا اور بیت المال سے ان کی تنخواہ کا نظام قائم ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تنخواہوں کا یہ نظام حقیقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی یہ بھی وراثت ہے کہ جب ان کے یہاں میٹھا پکا
اور اہلیہ چاہتی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ تنخواہ لوں، لیکن جب میٹھا پکا انہوں نے دیکھا تو پوچھا میٹھا کہاں سے آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بچا بچا کر رکھا اور کسی طرح سے انتظام کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں تنخواہ زیادہ لیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی تنخواہ انہوں نے کم کرا دی جتنے میں انہوں نے بچا بچا کر میٹھے کا انتظام کیا۔ یہ نسبت صدیقی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مدارس سے جو افراد تیار کیے جاتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے حامل ہوتے ہیں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کے حامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی کیا دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ آج کے ان حالات میں جبکہ پوری دنیا اس انتشار کا شکار ہے اور یہ ہمارا ملک جن خطرات سے دو چار ہے، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ہماری مدارس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو حالات کو سمجھ سکیں، جو چیلنجز کو سمجھ سکیں، ان کے جوابات دینے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ اور میں سب سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ان کے طرز عمل سے، ان کی اخلاقی زندگی سے لوگوں پر ایسا اثر پڑے اور محسوس کریں کہ ہماری مدارس کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری مدارس میں جس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے، جو زندگی ہونی چاہیے، جو اندر ایک ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ ہم حالات کو سمجھ سکیں اور مقابلہ ان کا کر سکیں، لوگوں کے سامنے نمونہ رکھ سکیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں یہ کمی نظر آتی ہے، اور کے اسباب ہیں اپنی جگہ پر، اور بہت سے اسباب جو بیان کیے جا سکتے ہیں ان میں بڑا سبب یہ ہے کہ ہم انتشار ذہنی کے شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سامنے مقصد زندگی نہیں ہوتا اور یہاں آنے کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہم آتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم مدارس میں کیوں آئے ہیں، ہمیں یہاں آنے کا ہمارے مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل کی لعنت ہے جو حد سے آگے بڑھ کر ہمارے وقت کو ضائع کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ فوت ہوتا ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مدارس میں کیوں آئے ہیں۔ یہ موبائل جس میں طرح طرح کے مسائل ہیں اور ہر طرح کی ایسی سہولتیں ہیں، آدمی جہاں چاہے جائے اور جو چاہے سنے اور جس دنیا میں چاہے وہ جا کر قدم رکھے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو برباد کرے، اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو، وہ اپنے وقت کو ضائع کرے۔ یہ زندگی جو امانت ہے، یہ وقت جو ایک امانت ہے، خاص طور سے آپ کی عمر جو حقیقت میں سیکھنے کی عمر ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی اور شخصیت سازی کی عمر ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ عمر ضائع ہوئی تو آپ یاد رکھیے کہ ایک ایسی خیانت ہوگی، یہ خیانت آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے علاقے کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ اور پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ ایسی خیانت ہے کہ آپ اس کے مرتکب ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ نے ان مدارس کے مقصد کو نہ سمجھا اور اپنے وقت کو ضائع کیا۔ یہ سال کا آغاز ہے، اگر آپ کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے، آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آگے آنے والا جو وقت ہے ہم ایسا گزاریں گے جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ جیسے موم ہے، جیسے موم کو تیار کیا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے، وہ نرم ہوتی ہے، جس طرح چاہے ڈھالنے والا اس کو ڈھال لے۔ اسی طرح اگر آپ اساتذہ کے ہاتھ میں اور مربیوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہیں، قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میں مثال اکثر عرض کرتا ہوں، ایک کارخانے میں گیا، وہاں مٹی کے بڑے خوبصورت برتن نظر آتے تھے، معلوم ہوا یہ کالی مٹی ہے، اس کے برتن تیار کیے گئے۔ میں باہر نکلا تو مٹی کا ڈھیر تھا، پتہ چلا اسی کالی مٹی کے برتن تیار ہوتے ہیں، اس پر قرعی کی جاتی ہے، اور پھر وہ مٹی دو کوڑی کی نہیں تھی، اس کی قیمت بازار میں ہوتی ہے۔ آگے بڑھا، پتہ چلا یہ بھی ایک مٹی کا ڈھیر ہے، پتہ یہ لوگوں نے بتایا یہ مٹی وہ ہے جو اس مصرف کی نہیں ہوتی، جب برتن بنائے جاتے ہیں یہ ڈھل نہیں پاتی، اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتی کہ وہ برتن اس سے بنایا جا سکے، ڈھالا جا سکے، تو اس کو کنارے ڈال دیا جاتا ہے، وہ مٹی بیکار ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو مال آتا ہے وہ خام مال ہو یا جو بھی ہو، لیکن جب اس کو تیار کیا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کرتے، ہمارے اندر یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہم منمانی کریں، ہم جو سمجھ میں آئے وہ کریں، مطالعہ کریں نہ کریں، بغیر مطالعے کے سبق میں جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں نہ کریں، کہ مغرب بعد کا نظام ہے اس کا اہتمام ہو یا نہ ہو، اپنے وقت کو موبائل میں
ضائع کریں اور برباد کریں، اپنی راتیں برباد کریں، اپنے اخلاق کو کرپٹ کریں، اپنی زندگی کو جانوروں کی زندگی بنا لیں، اور اس کے بعد یہ امید رکھیں کہ ہم میدان عمل میں آ کر لوگوں کے لیے مفید بن پائیں گے، ہمیں ہاتھوں ہاتھ دیا جائے گا اور ہمارے اندر نافعیت پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اس امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد مہیا کرے گا جس کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے یہ خام خیالی ہے، ہم ایسی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے کہ وہاں ہم کچھ نہ کریں اور یہ سوچیں کہ سب کچھ آگے ہمارے سامنے نتائج سجا دیے جائیں گے، تیار کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو اس رخ پر لانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے خاص طور سے جو بڑے طلباء، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑے ہی طلباء ہیں جن کو اللہ نے ایک شعور دیا ہے، ایک سمجھ دی ہے، چاہے وہ سمجھ تھوڑی دیر کے لیے لگے کہ پردہ خفا میں چلی گئی اور وہ سمجھ فیل ہو گئی، اور آج یہ لگتا ہے کہ ان بچوں میں وہ فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں نقصان ہو۔ لیکن اگر آپ یہ طے کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک سمجھ عطا فرمائی ہے، آپ اچھے برے میں فرق کر سکتے ہیں، آپ کو کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، کن چیزوں کے نتیجے میں آپ کا یہ وقت قیمتی وقت برباد ہوتا ہے، اور پھر آپ بجائے اس کے کہ یہاں کے قیام میں اپنے آپ کو تیار کریں، اس لائق بنائیں کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو آپ کی زندگی نمونہ ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں درمیان میں آپ چھٹیوں میں جائیں تو لوگ محسوس کریں کہ جب یہ گئے تھے تو ان کی حالت کچھ اور تھی، لیکن مدرسے میں رہ کر آئے، ندوے میں پڑھ کر آئے، چند مہینے رہ کر آئے، ابھی تو داخلہ ہوا تھا، ابھی بقرعید کی چھٹی میں جائیں گے، وہاں لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا انہوں نے کہ آپ یہاں 2-1 مہینے رہ کر گئے تو زندگی میں ایک فرق نظر آیا، اور لوگوں نے اندازہ کیا کہ مدرسوں کا انداز کچھ اور ہے، یہ کالجوں کا طریقہ نہیں ہے، یونیورسٹیوں کا راستہ نہیں ہے، یہاں مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ وہاں تنخواہ مل جائے، وہاں پر ایسی ڈگری مل جائے جس سے کوئی بڑی ملازمت حاصل ہو۔ ان مدرسوں میں حقیقت میں ہم اس سے بہت دور ہیں، اور یہاں اس لیے ہم آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اس قابل بنائیں کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں میں انسانیت پھیلے، لوگوں میں محبت پھیلے، لوگوں میں ایمان اور اخلاق کی ایسی روشنی پہنچے، اور ہماری زندگی ایمان و اخلاق کی ایسی ترجمان ہو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھ سکیں۔ گویا کہ اسلام کی ترجمانی کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، ایسی ترجمانی جو عمل سے بھی ہو، اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو طاقت دی ہے، جو انرجی دی ہے، آپ کے اندر جو ابلاغ کی صلاحیتیں مخفی رکھی ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو یہاں اجاگر کرتے ہیں، الاصلاح کے اسٹیج سے یا النادی کے اسٹیج سے یا بزم سلیمانی سے یا اور دوسری زبانوں میں مہارت کے اور بولنے کے آپ کو جو ذرائع آپ کے سامنے رکھے گئے، آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ طے کریں کہ آپ ان سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے وقت کو آپ مرتب کریں۔ اگر آپ نے اپنے وقت کو مرتب نہیں کیا تو شیطان آپ کے راستے کھوٹے کرے گا، اور یاد رکھیے شیطان تو ایسے ایسے طریقوں پر راستے کھوٹے کرتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ابھی کسی نے قصہ سنایا کہ کوئی طالب علم تعلیم حاصل کرتا تھا اور جاتا تھا اپنے گھر، راستے میں کوئی جنگل تھا، ایک دفعہ آواز آئی السلام علیکم، وہ چونکا کہ آخر کون ہے، تو 3 دفعہ کے بعد جب ٹھہرا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ ہیں، اس نے ان سے گفتگو کی، پھر روز کا معمول ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے میرا خیال یہ ہے کہ تم پہلے حفظ کر لو، اس کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اس نے سوچا یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، وہ اپنے استاد کے پاس گیا یا کسی بزرگ کے پاس گیا، تو اس نے جا کر کہا کہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ میاں کہاں چکر میں پڑے ہو، دھوکے میں مت پڑو، جانتے ہو کون ہے وہ شیطان ہے، وہ تمہیں تعلیم سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہاری تعلیم کھوٹی کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں حفظ کے بہانے سے تعلیم سے نکالنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے نہ تم ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو۔ ایسے کتنے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ بڑوں سے مشورہ کریں اور پھر قدم آگے بڑھائیں، آپ دیکھیں گے اس کے کیسے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آپ کس طرح لوگوں کے لیے تیار ہو کر اور لوگوں کے کام
آنے کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آپ سامنے آئیں گے تو لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن یہ سب جبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر جذبہ ہو، آپ کے اندر اپنے وقت کو مرتب کر کے وقت کی قیمت کو پہچاننے کی صلاحیت ہو، اور آپ یہ طے کریں کہ یہ پورا 24 گھنٹے کا جو نظام ہے، جو مدرسے کا نظام ہے، جو اس کے اصول ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، ہمیں اپنا وقت مطالعے میں لگانا ہے، کتب خانے سے فائدہ اٹھانا ہے، دارالمطالعے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظرۃ العلماء میں آپ کو جو سہولتیں عطا فرمائیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم مدرسے ایسے ہوں گے، میں نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کم مدرسے ایسے ہوں گے جہاں ایسی سہولتیں ہوں، مطالعے کے لیے ایسی کتابیں ہوں۔ آپ دارالمطالعے میں جائیں، مغرب بعد آپ بیٹھتے ہیں، وہاں کتب خانے ہیں، وہاں مراجع کی بھی کتابیں ہیں، اور اہم ایسی جگہ درسی کتابیں بھی ہیں کہ آپ ان کا بھی مطالعہ کریں، کچھ وقت اپنا آپ اس میں لگائیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دو لوگوں کی آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ سکتے ہو آپ کوشش کریں۔ اور میں نے کہا کہ ہر لائبریری میں 2 الماریاں ایسی ہوں جہاں ان دونوں حضرات کی کتابیں ہوں، اور آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کہ واقعہ یہ ہے کہ ندوے کے لیے 2 آئیڈیل ایسی شخصیات ہیں کہ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں تو آپ بہک نہیں سکتے، آپ غلط راستے پر جا نہیں سکتے۔ آپ یاد رکھیے اس وقت ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایسے ایسے لکھنے والے، ایسے ایسے بولنے والے میدان عمل میں ہیں کہ جن کے اندر طاقت ہے لکھنے کی اور طاقت ہے بولنے کی، لیکن وہ غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور میں اس کی مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مقصود ہمارے سامنے سڑک نہیں ہے، مقصود ہمارے سامنے منزل ہے۔ سڑک کتنی اچھی ہو، اس میں گاڑی 200 کی اسپیڈ سے چل سکتی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے سامنے منزل نہیں ہے اور آپ سڑک پہ گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، کب تک دوڑائیں گے؟ آپ کی گاڑی فیل ہو جائے گی، آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، لیکن آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ منزل کو سامنے رکھیے، اور سامنے رکھ کر چاہے وہ راستہ پرخطر ہو اور چاہے وہ راستہ انتہائی ناہموار ہو، لیکن آپ کو منزل تک پہنچنا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے، اور آپ کو آگے چل کر اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ آپ راستے کو ہموار کریں، لوگوں کے لیے وہ سفر آسان کریں، ان کو منزل تک پہنچنا آسان ہو، آپ کی ان صلاحیتوں کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور میں خاص طور سے کہتا ہوں آج کے ان حالات میں اگر آج بھی آپ کے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی، آپ کے اندر احساس پیدا نہ ہوا، اور آپ نے یہ طے نہ کیا کہ ایک بڑے کام کے لیے ہم کو یہاں لایا گیا، جیسے کوئی بڑی مشین ہوتی ہے، کوئی کارخانہ ہوتا ہے، وہاں مختلف پرزے ہوتے ہیں مشین کے، اگر وہ پرزے کام کریں گے مشین چلے گی، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی پیداوار ہے وہ تیار ہو کر سامنے آئے گی۔ اگر ایک پرزہ کام کرنا چھوڑ دے تو کبھی کبھی پوری مشین فیل ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کرتی۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ مدارس کی جان ہیں، آپ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان مدارس کے لیے۔ اگر آپ طے کر لیں کہ آپ کو بننا ہے، کوئی طاقت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو اپنا وقت ضائع کرنا ہے، آپ کو منمانی کرنی ہے، آپ کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بنا نہیں سکتی۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، بننا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور بگڑنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے سامنے وسائل ہیں، آپ کے سامنے بننے کے بھی وسائل ہیں، اور میں قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں خانہ خدا میں بیٹھ کر کہ بگڑنے کے بھی وسائل ہیں، اور جس میں سب سے بڑھ کر یہ موبائل ہے، جس کے نتیجے میں آج دنیا کی ہر غلط چیز اور ہر خرافات ہمارے پاس جیب کے اندر موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا یہ ناپختہ ذہن اور ایسا نابالغ ذہن کہ جو اچھے برے میں فرق نہیں کر پاتا، وہ غلط رخ کی طرف جاتا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم برباد کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو برباد کرتے ہیں، اور اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے جب آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اس سال کے آغاز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے وقت کی پابندی کیجیے، آپ اپنے وقت کو مرتب کیجیے، آپ اچھے برے کا فرق اچھی طرح سے محسوس کیجیے، آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے جو آپ کے وقت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، آپ کو علم سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے یہ جو تفریحات ہیں ان کی حیثیت نمک کی ہے، نمک اگر کھانے میں زیادہ ہو جائے کھانا بیکار ہو جاتا ہے، کسی مصرف کا نہیں رہ جاتا، آدمی کھا نہیں سکتا، اور اگر نمک نہ ہو تو بھی کھانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی ضرورت ہے آپ تفریح کے لیے جائیں، آپ ہوٹل میں چائے پینے جاتے ہیں، آپ سڑک پہ تفریح کرتے ہیں، آپ کو اجازت ہے اس کے اپنے وقت میں جو تفریح کا وقت ہے آپ تفریح کریں، لیکن مغرب کے بعد
جو عین تعلیم کا وقت ہے یا عشاء کے بعد کا ایک بڑا حصہ جو پڑھنے پڑھانے کا وقت ہوتا ہے، خدا نخواستہ آپ بازاروں میں جائیں، اور بازاروں میں جانا ہی نہیں بلکہ آپ ایسے غلط اڈوں میں جائیں جہاں جانے کے بعد انسان کے سودے ہوتے ہیں، اخلاق کے سودے ہوتے ہیں، یہ آدمی آپ کو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اپنے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ بربادی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر ابھی سے آپ نے طے کر لیا، اگر خدا نخواستہ ابھی 1-1.5 مہینے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ توبہ کیجئے، آپ طے کیجئے، آپ امانت ہیں، آپ کے دل میں بڑا کام ہے، آپ کو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے، اور دنیا جس غلط رخ کی طرف جا رہی ہے، ہمارا ملک جس غلط رخ کی طرف جا رہا ہے، ہمیں یہاں طے کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم تیار ہو کر میدان عمل میں آئیں گے اور ایسا نمونہ پیش کریں گے کہ لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر کشش پیدا ہوگی، آخر یہ کہاں کے پڑھنے والے ہیں، کس دین کے حامل ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، یہ تو ایسی زندگی رکھتے ہیں، ایسے اخلاق رکھتے ہیں کہ ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان سے کچھ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اندر نافعیت پیدا کریں گے، دنیا آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی، آپ جہاں جائیں گے آپ دینے والے ہوں گے، آپ لینے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ جو حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ دینے والا ہاتھ دولت دے، علم دے، اخلاق دے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی طاقت عطا کرے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ مقام بلند عطا فرماتے ہیں جو انبیاء کو ملا، جو اولیاء کو ملا، صدیقین شہداء کو ملا۔ اللہ نے آپ کو یہ راستہ دیا ہے کہ آپ ان کے راستے کو اختیار کیجئے، ان کی زندگی دیکھیے، کیسی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے کھپایا، اپنے اخلاق کو بلند کیا، اپنی شخصیت کو سنوارا، اپنے بڑوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں دی۔ آپ اگر ان کے واقعات دیکھیں، علم حاصل کرنے کے واقعات، وہ زمانہ جب نہ لائٹ کی سہولت نہ پنکھے کی سہولت، آج الحمدللہ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں آپ کو دی گئیں، ورنہ ایک دور ایسا گزرا ہے ہماری مدارس میں جہاں کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایک روٹی مل رہی ہے آدھی جلی آدھی اور اس میں کچی، اور کہنے والا سوچ رہا ہے کہیں کسی ناظم مطبخ سے جا کر روٹی جو دی جا رہی ہے یہ کچی ہے اور جلی ہے، لیکن وہ یہی دل میں خیال کرتا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میاں روٹی کھانی تھی تو گھر کیا برا تھا، روٹی ہی کھانی تھی تو گھر کیا برا تھا، میں کیا جواب دوں گا۔ وہ خود کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں دل بنا دیا، پیٹ تو خراب ہوا لیکن دل بن گیا، اور دل بننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسے مقامات سے نوازا کہ دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ میرے دوستو، آپ کو اپنے مطمع نظر کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، مقصد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ جو حشائش شیطانیاں ہیں اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں جس سے ہمارے کبھی کبھی مقصد میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے، ہمارے راستے کھوٹے ہوتے ہیں، آپ بالکل ان سے پہلو ہی کیجئے، آپ اپنے آپ کو ان سے الگ کیجئے، اپنے راستے کو سمجھیے، اپنی منزل کو سامنے رکھیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کن مقامات تک پہنچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیسے کام لیتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ ان مدارس میں آئے۔ اگر انشاءاللہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھا تو ظاہر ہے یہ دین کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ علم وقتی علم نہیں ہے۔ میں دنیا کا جو علم عصری علم جس کو لوگ کہتے ہیں میں اس کو وقتی علم کہتا ہوں، تو وقت کی ضرورت ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی وکیل کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور بڑے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یہ ساری وقت کی ضرورتیں ہیں، لیکن جو حقیقی علم ہے، جو ہمیشہ کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، وہ علم آخرت کا ہے، وہ علم وہاں کی حقیقی کامیابی کا ہے، جب ہمیں وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور وہاں کسی چیز کی پوچھ نہیں ہوگی ہم دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار کر گئے ہیں، وہاں اس کا سوال ہوگا۔ یہاں آپ کو جو علم دیا جاتا ہے یہ اس کامیابی کا علم دیا جاتا ہے جو ابدی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے، اور وہ وقتی کامیابی نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور ہر شخص کی ضرورت وہ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر اپنے آپ کو ہم نے اس کے لیے تیار نہ کیا تو آپ دوسروں کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے؟
اگر خدا نخواستہ آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، آپ درجوں میں تاخیر کرتے ہیں، آپ مطالعہ کر کے نہیں جاتے، آپ اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور راتوں کو آپ گنوا رہے ہیں، وہ راتیں جو اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دی ہمارے محنت کرنے والوں نے، وہ راتیں علم کے حصول کے لیے پوری راتیں انہوں نے صرف کی اور قربانیاں دی، اور اس کے علاوہ اللہ کے بندے کیسے کیسے گزرے ہیں، پورا وقت انہوں نے اسی میں لگایا کہ جو وقت اللہ نے دیا ہے ایک امانت بھی ہے اور ایک قیمتی وقت ہے، یہی سیکھنے کا وقت ہے اور کرنے کا وقت ہے، آج جو کرے گا اسی کو ملے گا۔ اگر یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، آپ زیادہ دیر ہوٹلوں میں نہیں بیٹھیں گے، آپ جا کر دکانوں میں نہیں بیٹھیں گے، اور میں تو کہتا ہوں ایک مہینہ گزرے گا اور 2 اور 4 مہینے گزریں گے، آپ بازاروں میں نہیں جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ضرورت کی ساری چیزیں ملتی ہیں، آپ بازاروں میں جائیں گے، اس کی تباہی کیا ہے، آپ کی نگاہیں متاثر ہوں گی، آپ کے دماغ متاثر ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کا پڑھنے سے جی اونچاٹ ہوگا۔ اور یہ دین کا علم ایسا حساس ہے، ایسا نازک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے جو شکایت کی تھی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ حقیقت میں یہ دین کا جو علم ہے وہ اس کو ملتا ہے جس کے اندر تقوی کی صفت ہو۔ فانہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے امتحانات میں ڈالا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر اور تقوی کی زندگی اختیار کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حکومت ان کو اللہ نے عطا کی، اور اللہ نے دین دنیا کی ان کو ہر طرح کی آخری درجے کی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری عطا کی۔ یہ صبر و تقوی کا نتیجہ ہے کہ دین کا علم یہ صبر سے تعلق رکھتا ہے، قوت برداشت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہمارا جی چاہ رہا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں ایسا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا وقت غلط کاموں میں لگانا ہے، ہمیں موبائل دیکھنا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو برباد کرنا ہے، اپنے دل کی دنیا کو تباہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی وقت عطا فرمایا علم دین کے حصول کے لیے اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ میرے دوستو، کس سے دشمنی کر رہا ہو؟ تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے طے کر لیا کہ اپنے وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے اور ان لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ بندہ جب محنت کرتا ہے اللہ وہ چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ جان کھپائے، جس کے لیے وہ کوشش کرے، جس کے لیے وہ محنت کرے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور پھر اس کی محنت رنگ دکھاتی ہے، رنگ لاتی ہے، اور اس کے سامنے وہ نتائج آتے ہیں جو اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ محنت ہم اس لیے کر رہے ہیں، آپ کا یہاں یہ وقت گزر رہا ہے، آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، اس میں مہارت پیدا کریں، اس میں تحقیق کا ذوق پیدا کریں، آپ اپنے فکر کے اندر بلندی پیدا کریں، آپ اپنی سیرت کی تشکیل کریں، اپنے آپ کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حقدار بنائیں۔ آپ یہ طے کریں اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے اور بڑے منصب کے لیے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ نیابت نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نائب نبی سمجھے یا اس کو نیابت نبوت کے مقام پر لگایا جائے، اس راستے پر ڈالا جائے، اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں کس راستے پر ڈالا گیا اور ہم کس غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس طرح ہمارے لیے محرومی لکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ یہ طے کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مقام کو پہچانیں کہ آپ گویا کہ نیابت نبوت کے مقام پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے، آپ کو اس راستے پر ڈالا گیا ہے، تو آپ اس کی تیاری کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے پوری طرح سے ہموار کریں۔ اگر کبھی نہیں بھی جی چاہتا، آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے کس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، مدرسوں میں ہم کیوں آئے ہیں۔ آپ یاد رکھیے مدرسے میں آپ سند حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئیں، اپنے آپ کو آپ تیار کرنے کے لیے آئیں، آپ امت کے کام کے بننے کے لیے آئیں۔ جس طرح مردان کار کی، افراد کار کی ضرورت ہے، جن کے اندر قوت عمل ہو، جس کے اندر ایمان و اخلاق کی طاقت ہو، جس کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، آپ وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں جب آپ اپنی زندگی کو ذرا سا صحیح رخ پر لگائیں اور کوشش کریں کہ چاہے کتنا ہی ہمیں پتے ماری کرنی پڑے،
اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑے، لیکن ہمارے سامنے ایک بڑا مقصد ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ دنیا کے جو بھی حالات ہوں، میں صرف ندوۃ العلماء کی بات کرتا ہوں، اگر یہاں کے طلباء طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ پوری امت کو سنبھالیں گے اور حالات کو ہم انشاءاللہ بہتر بنائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس ملک کو غلط رخ پر لے جا سکتی ہے، نہ دنیا کو غلط رخ پر لے جا سکتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ قرآن مجید تو خطاب کر کے کہتا ہے حضرات صحابہ کو الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ وہ کتنی بڑی تعداد کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے، جس وقت خطاب کیا جا رہا تھا اس وقت یہ بھی تعداد وہاں حضرات صحابہ کی نہیں تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہ سنبھالا اور تم میدان عمل میں نہ آئے تو ایک فتنہ پیدا ہوگا اور فساد کبیر پیدا ہوگا۔ آج کی دنیا کے ان حالات میں آپ سے صاف کہتا ہوں، قرآن مجید آپ کو خطاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کے اندر کا درد پکار کر کہہ رہا ہے ہم سے کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم اس راستے پر آئے ہیں، نیابت نبوت کے راستے پر آئے ہیں، تو آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس کا حق ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جب انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو ہماری زندگی ایک نمونے کی زندگی ہو اور لوگ ہم سے نفع حاصل کریں۔ لیکن یہ جبھی ہوگا اپنے آپ کو مرتب وقت کے ساتھ، مرتب زندگی کے ساتھ لگائیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں آپ کی اس محنت کے، آپ کی جفا کشی کے۔ آپ گرمی میں ہیں، اپنے کمروں میں ہیں، لائٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں اپنے وقت میں جو آپ نے مرتب کیا، آپ اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے کیسا تعلق والا ہو، لیکن کتاب سے بڑھ کون دوست ہو سکتا ہے؟ کتاب کی دوستی سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کتاب سے شناسائی پیدا کر لیں اور آپ کا جی لگنے لگے مطالعے میں، لیکن یاد رکھیے یہ جی پہلے مرحلے میں نہیں لگتا، پہلے جی لگانا پڑتا ہے پھر جی لگتا ہے، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے پھر چاشنی ملتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے نارنگی ہو، اوپر خول ہے کڑوے چھلکے کا، اگر آپ اس پر منہ ماریں گے آپ کو کڑواہٹ لگے گی، لیکن آپ اندر پہنچیں گے تو آپ کو مٹھاس کا احساس ہوگا۔ یہ دین کا علم اپنے اندر ایک مٹھاس رکھتا ہے، ایک ابتدا میں ہمیں اس کی کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ شروع میں بچوں کو جی نہیں لگتا، لیکن محنت کرو گے اور لگ جاؤ گے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو ہمیں اندر داخل ہونا ہے، پھر اندر داخل ہو کر ایسی مٹھاس ملے گی کہ لوگ روکیں گے کہ بھئی اتنی محنت نہ کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ مٹھاس ملنے کے بعد آدمی پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر گھستا چلا جاتا ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے منہومانی، ایک منہوم فی العلم ہے، ایک منہوم فی المال لا یشبعان۔ حدیث میں آتا ہے منہومان لا یشبعان، دو ایسے شائق ہیں بالکل ڈوبے ہوئے، کبھی ان کو سیری نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ دو سونے کی وادیاں مل جائیں سوچے کہ تیسری مل جائے۔ ایسے ہی علم کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر علم کا چسکا لگ جائے تو ایسا چسکا ہوتا ہے پھر آدمی آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے علم کو ایسا رکھا ہے وہ بحرنا پیدا کنار، کوئی کنارہ نہیں، کتنا ہی تم آگے بڑھتے چلے جاؤ حقائق کھلتے چلے جائیں گے اور تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ترقی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر تم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، صحیح فکر کے ساتھ یاد رکھو، صحیح فکر کے ساتھ جو بات میں نے کہی، اس وقت بڑے ڈاکو اور چور کھڑے ہو گئے ہیں دنیا میں، دین کے نام پر وہ ایسی باتیں کہتے ہیں، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایسی کتابوں سے احتراز کرو، اسی لیے میں کہتا ہوں ان دو حضرات کی کتابیں اتنی پڑھو کہ وہ چیزیں تمہارے اندر جذب ہو جائیں، تمہارے مزاج میں داخل ہو جائیں، وہ تمہارا صحیح فکر کا ایک ایسا محور بنا دیں کہ پھر اس کے آگے تم دائیں بائیں ہونا تمہارے لیے ممکن نہ رہ جائے، اور احساس تمہیں اندر پیدا ہو جائے، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ رطب کیا ہے، یابس کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن پہلے مرحلے میں نہیں ہوتا۔ اگر تم غلط کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط رخ کی طرف پڑ جاؤ گے۔ پہلے ان لوگوں کی کتابیں پڑھو، پھر جو بھی چاہو پڑھو۔ اللہ اس کے بعد جب وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اچھے برے کی، پھر آدمی فرق کرتا ہے، اچھی سے اچھی چیز پڑھتا ہے، لیکن کہیں اگر کسی نے ڈنک مارا، کوئی غلط انجیکشن لگایا، فوراً چونک جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، ہم ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ احساس بھی پیدا ہوگا اور یہ صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ بس اگر تم نے انشاءاللہ یہ کوششیں کی، دنیا میں بھی اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور تمہاری اس محنت کے نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفید بنائے، اور یہ سال کا جو آغاز ہے
بہتر سے بہتر آغاز ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا انجام اس سے زیادہ بہتر فرمائے، اور اللہ تمہیں اس قابل بنائے کہ تم دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکو اور لوگوں کو تمہاری زندگی سے روشنی ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج کے آغاز سے بہتر آغاز فرما، یا اللہ کی باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو سننے والوں کو توجہ دینے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دلوں میں ان باتوں کو اتار دے، نئی زندگی اور نیا حوصلہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ایسا ہمیں بنا دے کہ ہم ساری امت کے لیے مفید بنے، ان کی رہنمائی کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وراثت ہم کو عطا فرما اور سچی نیابت ہم کو عطا فرما، اور اس لائق ہم کو بنا کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ صحیح نمونہ رکھ سکیں جس کی ان کو ضرورت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما، ان بچوں کو عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما، ان میں ایک ایک طالب علم کو یا اللہ صحیح راستے پر ڈال دے۔ یا اللہ ان میں سے ایک ایک طالب علم کو حقیقت میں نائب رسول بنا۔ یا اللہ فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔